بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش و آباد ہوں گے۔ آج کی جو آپ کو اپڈیٹ کی جا رہی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ کشمیر میں مظفر آباد میں اور اس کے کشمیر کے جو مین علاقے ہیں ان میں جو احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج کیوں کیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور ان سے کشمیریوں کا کیا لینا دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو سارا آج کی ویڈیو میں اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپڈیٹ کی جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن لازمی ملے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ کشمیر میں پچھلے 3 سے 4 دن میں بھرپور احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کی مانگوں کو، ڈیمانڈز کو نہیں پورا کیا جا رہا۔ آپ کو واقعہ شروع کراتے ہیں کہ فساد وغیرہ جو ہیں، یہ احتجاج ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوئے۔ یہ تقریباً آج سے ٹھیک 4 دن پہلے جمعرات کی بات ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے، مطلب شہباز حکومت کی طرف سے اسلام آباد سے یہ آرڈر جاری کیے گئے کہ بجلی کے بلوں میں بھرپور اضافہ کر دیا جائے۔ مطلب پنجاب میں، سندھ میں، ہر طرف بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن کشمیریوں نے اس کو مسترد کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ان کی زیادہ تر جو بجلی کی پیداوار ہے وہ منگلا ڈیم کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ان کو جو بھی بجلی پورے کشمیر کو فراہم کی جاتی ہے وہ منگلا ڈیم سے کی جاتی ہے، اور منگلا ڈیم سے بجلی تیار جو کردہ جو اس کے پر کوسٹ آتی ہے وہ 2 سے 4 روپے فی یونٹ آتی ہے۔ مطلب ان کے اوپر جو ٹوٹل ایکسپینڈیچرس آتے ہیں وہ صرف 2 سے 4 روپے آتے ہیں، اور ان 2 سے 4 روپے میں ہی پوری عوام کو بجلی فراہم کرنی چاہیے۔ اس میں حکومت کے تمام اخراجات بھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چلو آپ ہمیں 2 سے 4 روپے میں نہ بجلی فراہم کرو، آپ کہتے ہو کہ ہمیں نہیں اس میں مطلب ہمارے اخراجات پورے ہو رہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑے ٹیکسیز لگا لو۔ مطلب تقریباً ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں 8 سے 10 یا 10 سے 12 روپے میں فی یونٹ فراہم کیا جائے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب وغیرہ میں اور دوسرے جو ہمارے صوبے ہیں ان کو 30 روپے، تقریباً 40 روپے، کہیں 50 روپے فی یونٹ کوسٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کشمیر کے حالات کیسے ہیں۔ کشمیر ایک اتنا ڈیولپ صوبہ نہیں ہے ہمارا، ادھر زیادہ تر جو عوام ہے وہ غریب و غربا ہے، اور زیادہ تر اتنے مطلب عوام کا فیسلٹیز بھی نہیں ان کو پرووائڈ کی گئی، ان کو اتنا مطلب شعور بھی نہیں دیا گیا، تو وہاں پہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی بہت کم ہیں۔ تو اپنی خبر کی طرف ہی رہتے ہیں کہ جیسے کہ پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جائے گا، ہمیں جیسے ہی اب مطلب اگلے منتھ بل آئیں گے ان میں بھاری بھرکم ٹیکس لگائے جائیں گے جو کہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ مطلب 2 سے 4 پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کو یونٹ کوسٹ آتی ہے، اور وہی ان کو جو یونٹ ہے وہ جب 20 سے 30 روپے کے درمیان میں دیا جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو آگ بگولا ہوں گے۔ تو انہوں نے پھر ان کی جو مطلب لیڈرشپ ہے، جو مطلب لوکل لیول پہ جو لیڈرشپ ہے، بڑی لیڈرشپ کا بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ بڑی لیڈرشپ جو ان کی وہ کوئی بھی نہیں سامنے آئی۔ یہ جو بھی احتجاج وغیرہ، جو بھی پروٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے ہیں مقامی سطح پر جو عوام ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، کسی لیڈرشپ کی، یہاں تک کہ جو ان کے وزیر اعظم ہے یہ انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی کوئی بیان، کوئی کچھ نہیں دیا۔ یہ تو ادھر اسلام آباد میں، ہمارے ادھر صوبہ پنجاب میں اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہباز حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ساری رپورٹنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے صوبے کے اندر جو آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو فساد وغیرہ ہو رہے ہیں، جو اتنی اموات ہو رہی ہیں، ان کو کچھ اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ یہ ادھر آ کے صرف اور صرف اپنے شہباز حکومت کے ساتھ ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات ادھر ہی ہے کہ لوکل سطح پر پھر ایک میٹنگ بلائی گئی وہاں پہ کہ انہوں نے کہا پورے کشمیر کے اندر سے، مطلب جو کشمیر کے مین علاقے ہیں وہاں سے ریلیاں نکلیں گی، اور ریلیوں کی جو مطلب اختتام پذیر ہوگا وہ مظفر آباد ہوگا۔ مطلب مظفر آباد کے مقام کے اندر ساری ریلیاں پورے کشمیر سے آ کے مرج ہوں گی، اور یہاں پہ بھرپور عوامی جوش و جذبے کا، مطلب عوامی اجتماع کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اپنی مانگوں کا ڈیمانڈ کیا جائے گا۔ مانگیں کیا؟ ان کی مانگ سے صرف ایک یہی ہے کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے، اور ان میں سے جو فضول ٹیکسیز لگے ہوئے ہیں، جو جیسے کہ ہم لوگ ٹیکسیز دے رہے ہیں، وہ ٹیکسیز کو ختم کیا جائے۔ دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آٹے کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، آٹے کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے۔
تو مطلب اپنی ڈیمانڈس کو یہ لوگ انہوں نے ادھر آ کے مظفر آباد کے اندر رکھنا تھا. تو پہلے مظفر آباد کے اندر بھی کافی ریلیاں وغیرہ نکالی گئی, مظفر آباد کے اندر بھی کافی اجتماع کیے گئے, لیکن حکومت نے اور یہ ادھر کی جو پالیسیز ہیں, جو پنجاب کی حکومت ہے, شہباز شریف حکومت, انہوں نے اور ادھر کی انوار الحق حکومت نے ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی, ان کو دبانے کی کوشش کی, اور ان کو کہا کہ آپ نہ احتجاج کریں, آپ کے معاملات کو ادھر ہی حل کر دیا جائے گا. لیکن یہ معاملہ حل نہ ہو سکا. انہوں نے الٹا ان کے کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کو گرفتاریاں شروع کر دی, ان کو دھرا دھر جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا, ان کو لاکھوں کی حساب سے ان کو جیلیں بھرنی شروع کر دی. اس پر وہ مزید کہہ لے تحریک زور پکڑ گئی, تحریک میں مزید جوش و ولولہ آ گیا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو کیسے یہ لوگ مطلب جیل وغیرہ میں بند کریں, ہم تو اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے ہیں اور آپ لوگ ہمیں ہی پکڑ کے اندر جیل میں ڈالی جا رہے ہیں. تو اس پہ لوکل سطح پہ یہ سارا معاملات جو ہیں یہ سارے لوکل سطح پہ ہوئے ہیں. کوئی لیڈرشپ نہیں باہر نکلی کسی قسم کی, نہ کشمیر کی کوئی لیڈرشپ باہر نکلی ہے اور نہ ہی مطلب کسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ باہر نکلا ہے. جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, مطلب آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے جن کو ووٹ ڈالے ہیں, جن کو ہم نے حق دیا کہ اپنا آپ لوگوں نے ہمارے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, وہ کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلا ان کی طرف. کوئی بھی بندے کی کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی. یہ سارے احتجاج مقامی سطح پہ کیے گئے ہیں. تو اس کے بعد جیسے ہی لوگ باہر نکلے ہیں, لوگوں کو انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے. پنجاب سے فورسز گئی ہیں, لاہور کی فورسز گئی ہیں, ایف سی کے نوجوان گئے ہیں, انہوں نے بے پناہ پکڑ دکڑ کی ہے. پکڑ دکڑ کے نتیجے میں عوام نے بھی دوسری طرف سے مزاحمت کی ہے, انہوں نے بھی مزاحمت کی ہے, انہوں نے اسٹریٹ فائرس کی ہیں. 7 سے 8 بندے تو فرسٹ ڈے مطلب جمعرات والے دن ہی شہید ہو گئے کشمیری. تو پھر مزید انہوں نے بھی پھر مزاحمت کرنی تھی کشمیریوں نے, انہوں نے پھر ان کو اٹھا کے پھینکا ہے, دریاؤں میں پھینکا ہے, جو دریائے نیلم ہے وہاں پہ رپورٹ آئی ہے, ویڈیوز بھی آئی ہیں, دکھا نہیں سکتے یوٹیوب سینسر ویڈیو کی وجہ سے, کہ کشمیر کے اندر انہوں نے دریائے نیلم کے اندر انہوں نے ایک پولیس اہلکار کو جھولتے ہوئے اس کو پھینکا ہے. فارچونیٹلی وہ بچ گیا, اس کو مطلب زیادہ چوٹیں وغیرہ آئی ہیں لیکن اس کی حالت تشویشناک ہے, لیکن اس کو مطلب کوئی اس کا جانی نقصان نہیں ہوا, تو وہ سیو ہے. اس کو مقامی لوگوں نے جنہوں نے پھینکا, تو ان کے اپوزٹ ہی لوگوں نے جو تھے, نیچے لوگ تھے دریائے نیلم میں, انہوں نے اس کو بچایا, اس کو ہاسپٹل وغیرہ ریسکیو کیا. اس کے برعکس یہ 3 سے 4 دن احتجاج جاری رہا مختلف صورتوں میں. آج کیونکہ ان کا آخری دن تھا, آخری دن تو نہیں خیر کہیں گے, لیکن شہباز حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطالبات کو منظور کر لیا گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف ہمیں مطلب ہماری تحریک کو روکنے کے لیے, صرف ہمیں سپریس کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطالبات منظور کر لیے گئے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کے مطالبات کو نہیں منظور کیا جا رہا, اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں, تو ہم آپ کے جو نمائندے ہیں ان سے نا ٹیبل ٹاک کر لیں گے. لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے, جو کسی قسم کی کوئی ٹیبل ٹاک نہیں کی جائے گی, کسی قسم کی کوئی ان کو مطلب ان کے مطالبات کو منظور نہیں کیا جائے گا. تو کل یہ لوگ بھرپور مظفر آباد میں پہنچے ہیں, ان کی ریلیاں مختلف شہروں سے پہنچی ہیں, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج بھی کرنا تھا, اور یہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے انقلاب انقلاب کے نعرے لگائے ہیں. چاروں طرف انقلاب انقلاب سے کشمیر گونج چکا ہے, اور بی بی سی, الجزیرہ, ہر انٹرنیشنل اخبار نے اس کو کوریج دی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب کیا جا رہا ہے, آزاد کشمیر کے اندر یہ سب کیا جا رہا ہے. خاص کر کے جو ہمارا پڑوسی ہے بھارت, اس نے اس کے اوپر بہت کوریج دی ہے. اس نے اپنے مطلب جو مقبوضہ کشمیر ہے, جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, ادھر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, آپ نے اس کشمیر کے ساتھ ملنا ہے. مطلب وہاں پہ بھی لوگوں کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ مطلب ہم نے آپ کو بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس کشمیر کو دیکھیں تو مطلب ان کی بھی ایک طرح سے کہہ لیں آپ برین واشنگ کی جا رہی ہے ان کی میڈیا کی طرف سے, گودی میڈیا کی طرف سے بے پناہ ایسے مطلب بیانات جاری کروائی جا رہی ہیں کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا 7 سے 8 کشمیری شہید ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ 50 سے 60 کشمیری شہید ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے سراسر, اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں نہیں ہوئیں, تقریباً 7 سے 8 کشمیری بھائی ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ ان کی فیملیز کو اور ان کو صبر عطا فرمائے.
اور اینڈ پہ خبر یہ ویڈیو کو ختم کرتا جاؤں کہ خبر یہی ہے کہ ابھی تک ان کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی مطالبات کو نہیں مانا جا رہا اور ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور وہ ابھی بھی اپنی سڑکوں پہ احتجاج کے لیے کھڑے ہیں اپنی آئے کشمیر میں ہر طرف ان کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور شہباز حکومت کو وہ بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن شہباز حکومت ابھی بھی کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ ان کے مطالبات منظور کرنے میں یا ان سے کسی بھی قسم کے مفاہمت کرنے میں ناکام رہی ہے، ان سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل وغیرہ نہیں کی گئی، اور وہ ابھی تک شہباز حکومت کہہ لیں ناکام رہی ہے، اور انوار الحق صاحب بھی ناکام رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹ انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کو اس میں پسند جو بھی آیا آپ اس کو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور اس کی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔